بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، ماہ رمضان المبارک کی وجہ سے جو سلسلہ ہمارا منقطع ہو گیا تھا، اب اس کو باقاعدہ ریگولر شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے طب میں، وہ ہوتی ہے تشخیص۔ تو میں نے پہلے بھی تشخیص پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، وہ تھی کہ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ بڑے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اچھا رسپانس ملا۔ تو آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قے۔ عموماً جب قے ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا، تشخیص ہم نہیں کر سکتے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ تو جب تشخیص درست نہ ہوگی تو لا محالہ اس کا علاج بھی ہم درست نہ کر سکیں۔ تو آتے ہیں، قے جو ہے وہ دو اسباب سے ہو سکتی ہے، یا تو دماغ اور اس کے جو پردے ہیں ان کی سوزش سے بھی قے ہو سکتی ہے، اور معدہ اور جگر کی خرابی سے بھی قے ہو سکتی ہے۔ تو یہ دونوں علامات میں آپ کو علیحدہ علیحدہ ان کی نشاندہی کرتا ہوں۔ دماغ اور اس کے پردوں کی سوزش، تو یہ ہے ایک جو قے ہوتی ہے اس سبب سے۔ تو اس کی علامات یہ ہیں: سر میں نہایت شدید درد، کن پٹی اور گلے کی ترپتی میں چہرہ کی حیت تبدیل ہو کر چہرہ خوفناک ہو جاتا ہے، مریض کو آواز اور روشنی کی برداشت نہیں ہوتی، چہرہ و آنکھیں نہایت سرخ، آنکھوں کی پتلیاں سکڑی ہوئی، بے خوابی ضرور ہوتی ہے، یعنی جو ہے نیند نہیں آتی، شدید ہذیان و تشنج ہوتا ہے، جسم گرم مگر درجہ حرارت 102 درجہ سے عموماً زیادہ نہیں ہوتی، نبض سخت اور تیز، کبھی متلی باریک، زبان خشک، اس پر سفید سیل سا جمع ہوتا ہے، شدید پیاس، غشیاں، صفراوی قے، سخت قبض، عام طور پر 72 گھنٹوں کے بعد شدت مرض آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، کمزوری بڑھتی جاتی ہے، سماعت و بصارت کم یا معطل ہو جاتی ہے، آنکھوں کی پتلیاں بے حرکت، عضلات جسم پھڑکتے ہیں، خصوصاً ہاتھوں کی انگلیاں کانپتی ہیں، پاخانے بے خبر خارج ہو جاتے ہیں، عام طور پر پیشاب بند ہو جاتا ہے، جسم پر سرد پسینے کے کوٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں، آخر غایت درجہ ضعف و نقاہت سے بے ہوش ہو کر موت ہو جاتی ہے۔ خاص علامات ضروری اور تشخیصی اس مرض میں قے ہوتی ہے۔ ہم سب خیال کرتے ہیں کہ اس قے میں جو دماغی نقص اور اس قے میں جو خرابی معدہ سے ہو جاتی ہے، تشخیصی علامات اور ان کی تفاوت پیش کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ تشخیص کرنے میں آسانی ہو۔ قے جو جگر و معدہ کی خرابی سے ہوتی ہے، قے سے پہلے کم و بیش دل ضرور متلاتا ہے، جو قے ہو چکنے کے تھوڑے عرصے کے واسطے ساکن ہو جاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد ہی پھر قے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ پہلی علامت ہے جو معدہ و جگر کے سبب سے قے ہوتی ہے۔ قے خلوع معدہ میں کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، خالی معدہ یہ جو ہے قے ہوتی نہیں، یا اگر ہو بھی صحیح تو یہ بہت ہی کم ہوتی ہے۔
حرکت کرنے کے بعد کسی قدر سکون ہو جاتا ہے۔ اس میں جگر یا معدہ کے مقام پر خود ہی یا دبانے سے درد معلوم ہوتا ہے۔ اس میں نبض کمزور اور تیز ہوتی ہے۔ زبان میلی، تنفس سے بدبو آتی ہے۔ عموماً آنکھیں زردی میل ہوتی ہیں۔ درد سر قے سے پیچھے ہوتا ہے۔ دل متلانا، ابکائیاں آنا اور منہ سے تھوک جو ہے وہ آتا رہتا ہے۔ فم معدہ پر رائی کا پلستر لگانے سے یہ جو قے ہے کم ہو جاتی ہے۔ غذا کی طرف طبیعت رغبت نہیں کرتی بلکہ نفرت ہوتی ہے، یعنی بھوک بالکل نہیں لگتی۔ تو یہ وہ قے ہے جو جگر و معدہ کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب جو دماغی عوارض یا دماغی پردوں کی جو سوزش ہے ان کے سبب جو قے ہوتی ہے تو اب اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس قے میں پہلے متلی نہایت ہی کم یا بالکل نہیں ہوتی جو اہم علامت ہے۔ تو معدہ و جگر میں جب قے ہوتی ہے تو اس میں پہلے متلی ہوتی ہے، تو لیکن جو دماغی عوارض کے سبب سے ہو تو اس میں متلی بالکل نہیں ہوتی یا بالکل کم ہوتی ہے۔ قے خلوع معدہ میں بھی ہوتی رہتی ہے۔ یہ بالکل آسان سی چیزیں، آپ ان میں ذرا فرق کر لیں، نوٹ کر لیں۔ حرکت سے اس میں شدت ہوتی ہے۔ وہاں جو ہے حرکت سے بالکل ختم ہو جاتی تھی، لیکن یہاں حرکت سے جو ہے وہ شدت ہوتی ہے۔ اس میں معدہ و جگر کے مقام پر خود بخود یا دبانے سے درد نہیں ہوتا۔ ادھر درد ہوتا تھا، ادھر درد نہیں ہوتا۔ یہ بالکل الٹ علامات ہیں۔ نبض سخت اور آہستہ ہوتی ہے۔ زبان صاف اور تنفس سے بدبو نہیں آتی۔ آنکھیں صاف ہوتی ہیں یا سرخ۔ درد سر قے سے پہلے ہوتا ہے۔ ابکائیاں نہیں آتی۔ متلی نہایت کم یا بالکل نہیں ہوتی۔ منہ سے تھوک یعنی پانی نہیں آتا۔ گردن پر پلستر لگانے سے یہ جو ہے کم ہو جاتا ہے، یعنی یہ قے جو ہے، اور جو اگر غشیاں آ رہی ہیں تو وہ کم ہو جاتی ہیں۔ غذا کی طرف طبیعت کو رغبت ہوتی ہے، نفرت نہیں ہوتی، یعنی بھوک لگتی ہے۔ تو یہ جو ہے ان کی علامات تھیں۔ یہ دونوں علامات میں نے علیحدہ علیحدہ عرض کر دی ہیں۔ ایک سبب ہے دماغی عوارض اور اس کی جو پردوں میں سوزش، اس کے سبب سے قے ہوتی ہے، اور دوسری جو قے ہوتی ہے وہ معدہ اور جگر کی خرابی سے قے ہوتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ مزید بھی ایسی ویڈیو بنا کر ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا بھی حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید آپ کو اچھی ویڈیو لگے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید آپ کو اس کی اپڈیٹ ملتی رہے۔